وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اخلاص حصہ اول. آج کا موضوع کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب. وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے. فی جیدها حبل من مسد. اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی. سامعین کرام، سورہ اخلاص. سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن 3 مضامین پر مشتمل ہے، یعنی 3 قسم کے موضوعات ہیں یا مباحث ہیں. اس کے مخاطب، اس کا قرآن کے مخاطب ہم ہیں، یعنی آپ اور میں. اور اس میں ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ توحید کا ہے، نمبر 1. دوسرا رسالت کا ہے. تیسرا آخرت کا ہے. تو یہ 3 موضوعات ہیں. سورہ اخلاص میں توحید کا مضمون ہے، لہٰذا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس کو پڑھنا جو ہے وہ 1/3 قرآن کے ثواب کے برابر ہے. اور ایک بات میں اور بھی نوٹ کرا دوں، 3 مرتبہ قل هو اللہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں تو اس کو آپ کو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو عمومی طور پہ جو صورتوں کے نام ہیں وہ اسی صورت میں کسی بھی ایک حرف پہ رکھے جاتے ہیں. مثلا سورہ بقرہ ہے، اور سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، بہت سی صورتیں ایسی ہیں. لیکن یہ صورت جو ہے یہ سورہ اخلاص. اخلاص کا مطلب خلوص، خالص. اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سامعین اکرام. اور پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ اللہ ہے. هو اللہ وہ اللہ ہے. احد جو یکتا ہے. اللہ الصمد
وہ سب سے بے نیاز، سب کو پناہ دینے والا، سب پر فائق، لم یلد ولم یولد، وہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یا یعنی پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سامعین کرام، توحید، لیکن توحید کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صورت میرے لیے اور آپ کے لیے، اور اسے ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہوگا، اور اس میں توحید کا بیان ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اچھا، اب وہ ذات کیا مطلب؟ دیکھیں، میں اپنے طور پہ اپنے لیے اس سے نصیحت لینا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور طاقت بھی ہے جو ہمیں نفع دے سکتی ہے، یا دیکھیں، ہم یہ زبان سے نہیں کہتے، جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور طاقت بھی ہے جس کا کہنا مانا جا سکتا ہے، اور ہم مان رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور طاقت بھی ہے جس کی اطاعت کی جائے، یا جس کے سامنے سر جھکا دیا جائے، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ دیکھیں، یہ بڑی آسان باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور میں اس تناظر میں آپ کو یہ باتیں یا سورہ اخلاص کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے ہم سبق لیں۔ ہمارا اصل میں رخ کسی اور طرف ہے، ہم کسی اور کو پوجتے ہیں، ہم کسی اور سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں کوئی اور ہستی بھی ہے جس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو یکتا تصور نہیں کرتے بندگی کے لیے۔ یہاں تو ہے نا کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ احد ہے، واللہ احد، وہ یکتا ہے۔ یہ احد کا معنی یکتا کیا ہے، اس کا معنی اکیلا بھی کر سکتے ہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ اب ہماری دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو یکتا تسلیم کر لیں، یا اللہ تعالیٰ کو واحد طاقت والی ذات سمجھ لیں، یا اللہ تعالیٰ کو واحد نفع دینے والی ذات سمجھ لیں، یا اللہ تعالیٰ کو واحد نقصان دینے والی ذات سمجھ لیں۔ ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے، اللہ تعالیٰ گلہ مند ہے انسانوں کے بارے میں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بھی بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ یہ انسان ان ہستیوں کے لیے حاضر باش ہیں، انہی کو کھانے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یا نذرانے پیش کرتے ہیں، یا اس سے توقعات رکھتے ہیں۔ جند محضرون، اب پیسے کے سامنے پیسہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اور اسی کو ہم نفع آور چیز سمجھتے ہیں، پیسہ یا مال و دولت کے انبار یا سونا چاندی جو بھی ہے نا۔
تو وہم لہم جند محضرون. بہرحال وہ الگ بات ہے یا اسی سے ہے تفصیلی بات ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یکتا. اور بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد وجود ہے وہ اسی صورت میں اسی صورت میں پورا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا، ایک اکیلا، فائدہ دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات، اطاعت کے قابل، بندگی کے قابل، عبادت کے قابل، اور یعنی تمام لحاظ سے ہم ایک ذات سے اپنی توقعات وابستہ کر لیں، ایک ذات کے سامنے سر جھکا دیں، ایک ذات کو نفع دینے والی سمجھ لیں، نقصان دینے والی سمجھ لیں، ساری طاقت اس کے لیے جان لیں، کیونکہ وہ یکتا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، واحد ہے، احد ہے، واحد ہے. تو دیکھیں یہ سورت جو ہے یہ ایسا نہ سمجھیں کہ بس یہ مکے کے مشرکوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں یا وہ کیسا ہے، یہ یعنی اس تناظر میں آپ اس سورت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس تناظر میں آپ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کیا تصور ہے اللہ کے بارے میں. اگر ہم دیکھیں جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اللہ کو یعنی وہ طاقتور ذات تو کسی اور کو سمجھ لیا ہے. ہو طاقت والی ذات تو ہمارے خیال میں دنیا ہے، دنیاوی اقتدار ہے اور مال و دولت ہے، سونا چاندی کے انبار ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے. اصل میں ہمارا یہ خیال ہے، یعنی اکثریت کے یہ خیال ہے کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. نہیں، آپ سکون اور اطمینان اور خوشی پیسے سے نہیں خرید سکتے. تو یہ یعنی سورہ اخلاص جو ہے اس کو اپنے لیے سمجھیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ مضامین ہوں گے، یعنی تفصیلی مضامین ہوں گے، لیکن اس میں دیکھیں 3 باتیں ہیں، 4 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو 4 صفات ہیں وہ آپ نے اپنے حساب سے اس کو سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے تو قل ہو اللہ، وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم عملی طور پہ بھلا چکے ہیں. اگر ہم اپنی عمومی زندگی کو دیکھیں یا اس کا تجزیہ کریں تو ہمارے خیال میں کہ میں ہوں، اللہ نہیں ہے، میں ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ میں، وہ اللہ نہیں، وہ میں ہوں. اب آپ دیکھ لیں نا، ہر شخص اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھتا ہے. زبان سے تو نہیں کہتا یا دماغ سے بھی ایسا نہیں سوچتا، لیکن جس روش کا ہم نے کو اپنا لیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی تم ہی ہو. جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہیں یا اس کے خاوند ہیں، اس کے میاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. اب تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں، اللہ نہیں، میں ہوں. اب دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ خاتون خانہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے سارے معاملات شوہر کے ساتھ طے کرنے ہیں. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ رسول کی ہدایات کیا ہیں، میں نے اپنے فرائض کو نہیں دیکھنا کہ میرے ذمہ کیا فریضہ ہے شوہر کے بارے میں. میں نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں نے اپنا تعلق شوہر کے ساتھ خود بنانا ہے، میں سمجھتی ہوں. پھر آپ کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، خیالی دنیا ہے، اور اس میں محور جو ہے آپ کا اپنی ذات ہے، اپنی آپ کی خواہشات ہیں. میں خاتون خانہ سے مخاطب ہوں، اسی طرح اس کے شوہر سے. یعنی یہ سب یہ مرد اور عورت کا تفاوت نہیں ہے. ہم خود اپنے نفس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. انا ولا غیری، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. توحید
کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ موجود ہے، میرے ساتھ ہے، میرے اپنی شان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. لیکن آپ دیکھیں نا، ہم عملی زندگی میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں. بیوی اگر شوہر کے ساتھ بات کر رہی ہے یا شوہر اگر بیوی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ پھر یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تیسرا، ہمارے دونوں کے درمیان تیسرا جو ہے، تیسری ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. یا دو ساتھی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں گے تو وہ بس ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے اور اللہ کو اپنے درمیان محسوس نہیں کریں گے. اللہ کو بھلا کے، میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کے ہم زندگی گزارتے ہیں. واللہ، اللہ، وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں تو آپ نے سوچنا ہوگا، کیونکہ جو ذات موجود ہے، جو حقیقی ہے، جس کا وجود اصلی ہے، اسی کو اگر آپ بھلا کے زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی کیا زندگی ہوگی؟ آپ تو پھر اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے. عملی طور پہ تو دیکھیں ہماری ساری زندگی تو اسی طرح گزر رہی ہے. اللہ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو. آپ دیکھ لیں حج میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ تو وہاں ظاہر بس کچھ ظاہری عبادات کر کے اس کے باطن سے غافل ہو کے، عبادت کے باطن سے غافل ہو کے اپنے ارکان انجام دیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو جو احرام کے بعد جو لبیک آپ نے کہنی ہے وہ آپ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے. اگر آپ کو اس کے معنی کا ادراک ہوتا، احساس ہوتا، تو یہ جو لبیک کا ترانہ ہے یہ تو آپ کو یہاں اپنانا ہے اور یہاں وہ ترانہ گانا ہے. انسان جب تک اپنے اللہ کو لبیک نہ کہے یہ اپنے کمال یا عروج تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. یہاں اپنے لبیک کہنا ہے، وہاں تو ایک عملی مظاہرہ ہے اس کا، یا ایک چیز وہاں پہ واجب، اس کو زبان سے کہنا واجب قرار دے. یہاں دل سے کہنا واجب ہے آپ پہ، لیکن وہ تو ہم نہیں کہہ پاتے. ہم لبیک کہہ رہے ہیں لیکن دنیا کو کہہ رہے ہیں. یعنی ہم جو ترانہ گا رہے ہیں اس وقت عملی طور پہ ہم لوگوں کی اکثریت وہ دنیا کا ترانہ ہے، وہ اللہ کا ترانہ نہیں ہے. لبیک ہم نے کہا ہے دنیا کو. آپ دیکھ لیں، میری بات جھوٹی ہو تو مجھے کہہ دیں کہ بھئی تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے تو ایسا نہیں کہا ہے، ہم نے تو اللہ کو لبیک کہا ہوا ہے. اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی مجھے مطلوب ہے. تم تو جھوٹ بول رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اکثریت نے جو ترانہ پڑھا ہے لبیک کا وہ دنیا کو لبیک کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، میں ویسی مثال کے طور پہ کہتا ہوں، سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ بات تو مجھے کرنی ہے. آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ساری توجہ آپ کی اس کی ظاہر کی طرف ہوتی ہے. جب ٹھیک ہے، جب تک وہ یعنی کچھ سمجھتا نہیں ہے تو یا دودھ پیتا بچہ ہے تو ٹھیک ہے، ظاہری آپ کو اس کی خیال رکھنا ہوگا، بیمار نہ ہو جائے یا اس کا مناسب دیکھ بھال ہو. لیکن جو وہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور یا وہ جوان ہوتا رہتا ہے تو A to Z آپ کی توجہ اس کی ظاہر کی طرف ہوتی ہے. میرا بچہ اچھا، صحت اچھی ہو اس کی، اچھے اسکول میں میں اس کو داخلہ دلاؤں، اچھا پڑھ لکھ جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بڑا آدمی بن جائے، لڑکا ہو بڑا آدمی بن جائے، کاروباری بن جائے، بڑا گریڈ 32 کی نوکری مل جائے اسے، اور یہ ساری آپ کی خواہشات ہیں.
وہ پشتوں میں والدین کہتے ہیں نا لوے سڑے شے، بڑے آدمی بن جاؤ، لوے سڑے شے، یہ ساری آپ کی ظاہر کی دعائیں اس کی. آپ کی سوچ خود اپنے بارے میں ظاہر کی طرف ہے، باطن نو. ہمارے خیال میں باطن کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطنی دنیا کا، باطن کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سن رہا ہے. انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں جو سودے ہیں، جو راز ہیں، وہ تمہارے سینوں کے رازوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. نو، ایسا ہم تصور نہیں کرتے. ہو تو بات یہ ہے کہ یہ پھر سورہ اخلاص کے لفظی طور پہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ آپ کا اس پر یقین ہی نہیں ہے. قل واللہ، وہ اللہ ہے، اللہ کے ہونے کا ہمیں ادراک نہیں ہے. وہ ذات موجود ہے، سمیع بصیر ہے، خبیر بما تعملون ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو منصوبے بنا رہے ہیں، سب کچھ سے واقف ہے. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو جو ظاہری اعمال ہیں، وہ بھی کیا اعمال ہیں ہمارے. نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں، زکوٰۃ کے مقصد سے غافل ہیں، روزے کی حقیقت سے ہم غافل ہیں. حج، عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو لوگ حج پہ گئے ہیں، میرا تو جتنی مرتبہ میں گیا ہوں، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے مزید اپنے درب حاضری کا شرف عطا فرمائے. تو وہ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کی توجہ وہاں نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے. اللہ کے گھر میں بیٹھے میں کبھی کیمروں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کس طرف توجہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دے رہے ہیں، لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اور روضے کی طرف پیٹ کر کے اور ایک سیلفی بنا لیں کہ بھئی یہ میری سیلفی ہے یہاں پہ. اور پھر آپ دیکھ لیں حاجیوں کا رویہ. یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ بیان کرنے میں غلطی کر رہا ہوں، نہیں، مجھے کہنا چاہیے. میں صرف یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ تو ظاہر کی طرف ہے، باطن سے آپ غافل ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت باطن سے یہ غافل ہیں. ہماری جو زندگی ہے وہ تو ظاہر کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے، ظاہر ہی ہمارے ذہن میں، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں، ظاہری کامیابی ہمیں مطلوب ہے اور محبوب ہے. ہو تو بہرحال یہ ایسا نہیں. اللہ ہے، واللہ، اللہ موجود ہے، اللہ ہے، تمام شان کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے ساتھ. اللہ تو کہیں سماتا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہاں ہے وہاں نہیں ہے، وہاں ہے یہاں نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں. ہاں، اللہ سما جاتا ہے مومن کے دل میں. تو آپ نے تو کبھی، آپ کے دل میں تو دنیا بس رہی ہے، دنیا والے بس رہے ہیں، دنیاوی صورتیں، دنیاوی شکلیں بس رہی ہیں آپ کے دل میں، اور دنیا ہی کے نظارے ہیں. کوئی جاتا ہے دیر کی وادی کمراٹ، کہتے ہیں جنت نظیر ہے. بھئی جنت تم نے دیکھی کہاں ہے؟ جنت تم کس کو کہتے ہو؟ یہ مٹی پتھر، اس کو تم جنت کہہ رہے ہو؟ کوئی کشمیر جاتا ہے، کشمیر، وادی کشمیر، جنت نظیر. یہ جنت کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. جنت تو ہمارے تصور سے بالا ہے. جنت کو آپ کیا جانو؟ یہ جنت کیا چیز ہے؟ یہ مٹی پتھر تو نہیں ہے جنت.
تو آپ کے خیال میں بس صرف ظاہر ہی ظاہر نہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے، تو کو ایسا مٹا کہ اللہ رہے تو نہ رہے، تو کو ایسا مٹا کہ اللہ رہے تو نہ رہے۔ لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو مٹایا تو نہیں ہے، نہ ہم مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا تو باقی کیا رہ گیا۔ فرعون بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالانکہ وہ جان گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جو اس کے سامنے ظاہر تھا اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہی ہماری ہے مثال، ہم بھی ظاہر کو باطن پر ترجیح دینے، یعنی باطن پر ظاہر نہیں، ہم بھی جو باطن ہے اس کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے ظاہر کے مقابلے میں۔ ہم نے تو ترجیح دے دی ہے ظاہر کو، ظاہر ہی ہمیں مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے۔ نہیں، اللہ ہے، اللہ وجود حقیقی ہے، اللہ کے سوا تو کسی حقیقی چیز کا وجود نہیں ہے، حقیقی چیز کا۔ ہم سب محتاج ہیں، یہ مادہ، میٹیریل، کائنات، سب کچھ مخلوقات اللہ کے ارادے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ کائنات پیدا ہو گئی، وہ نہ چاہے گا یہ کائنات کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ایسا دن ہوگا یقیناً، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ بہرحال یہ مضامین ہے صاحبان اکرام، جاری ہے یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید بات کریں گے۔ میں سورہ اخلاص کا تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ سنا دیں، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، احد یکتا ہے، اللہ الصمد سب سے بے نیاز، سب کی پناہ گاہ، سب پر فائق، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔